السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم لوگ صبح شام کے اذکار کی اہمیت اور ان کی فضیلت کے بارے میں ڈسکس کریں گے آپ لوگوں سے کہ صبح شام ہی کیوں اذکار کرنے ضروری ہیں۔ ہم لوگوں نے کچھ قرآنی آیات کو کلیکٹ کیا ہے آپ سے شیئر کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے کہ صبح اور شام اللہ کو پکاریں۔ ویسے تو اللہ کو پکارنا ہی چاہیے، لیکن ان اوقات میں اختصاص کے ساتھ خصوصاً الگ ہو کے اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اپنی عادت بنانا چاہیے۔ ایسا کیوں کرنا چاہیے؟ کیونکہ ان اوقات میں یہ بھی ایک غیبی امور میں سے ہے کہ فرشتوں کی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہے، وہ ہمارے اعمال لے کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں پیش ہوتے ہیں، اور ان اوقات میں جب خصوصاً انسان ذکر کرتا ہے تو اس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم عام زندگی میں اس کی مثال یوں لیں گے کہ ایک ڈاکٹر آپ کو میڈیسن ریکمینڈ کرتا ہے اور کہتا ہے آپ نے اس کو اس سرٹن ٹائم کے اندر اندر ہی لینا ہے۔ کچھ آپ کو دوائیاں خالی پیٹ لینی ہوتی ہیں، کچھ آپ کو کھانے کے دوران لینی، کچھ سونے سے پہلے لینی ہوتی ہیں۔ اگر آپ ان ہدایات پر عمل نہ کریں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ دوا پروپر کام نہیں کرتی۔ اسی طرح صبح و شام کے ذکر کی اہمیت بھی تبھی ہمیں ہوگی جب ہم اس کو صبح اور شام ہی کریں گے۔ صبح کب ہوتی ہے؟ ڈان ٹائم، یعنی جب سن رائز ہونے سے تھوڑا ٹائم پہلے، جب سورج ابھی طلوع ہونے ہی والا ہوتا ہے، اس سے پہلے یہ جو فجر کا ٹائم ہوتا ہے، جب ہم فجر ادا کرتے ہیں اور سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے، یہ صبح کا ٹائم ہے صبح کے اذکار کے لیے۔ اور شام میں اسی طرح عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے ہم توفیق بھی مانگیں گے تاکہ ہم قرآن پاک کی کہ ان احکام کو اپنی زندگیوں میں شامل کر سکیں اور اس کی برکات اور فضیلت کو محسوس کر سکیں۔ اور ذکر کی مثال کچھ اس طرح سے ہے کہ جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کے اوپر ایک شیلڈ آ جاتی ہے، آپ ایک قلعے میں چلے جاتے ہیں۔ قلعہ کس لیے ہوتا ہے بھلا؟ موسٹلی قلعے اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ دشمن سے بچا جا سکے۔ سب سے بدترین دشمن شیطان، جو ہمیں خیالات، وسواس اور دیگر اسی طرح کے معاملات میں الجھائے رکھتا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی میں بہتر پرفارم نہ کر سکیں۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں صبح و شام کے اذکار کو ان کے صحیح وقت پر ہی کرنا ہے۔ جب آپ اس کو کرنا شروع کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ غیر محسوس طریقے سے آپ اس کے عادی ہو جائیں گے اور یہ اذکار آپ کے دوست بن جائیں گے۔ اب ہم کچھ آیات کو آپ کے گوش گزار کریں گے کہ سب سے پہلے تھوڑا سا اگر سسٹر مائرہ آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں، پھر ہم آیات پر جاتے ہیں کہ قرآن پاک میں کس طرح اللہ تعالیٰ نے صبح و شام کے ذکر کی فضیلت بیان کی ہے۔ جی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، صبح و شام کے ذکر کی فضیلت کے بارے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورت آل عمران آیت نمبر 41 میں کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی اور ان کو ایک بیٹا چاہیے تھا اپنی نبوت کی وراثت کے لیے، اور اس کے علاوہ ان کے جو نبوت کے کام ہے اس کو آگے بڑھائے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بہت
بہت دعائیں مانگی، جس کی بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جب یہ خوشخبری سنائی تو وہ چونکہ ایک بشر بھی تھے تو انہوں نے کہا کہ اللہ یہ کیسے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، لیکن وہ بشر تھے، انبیاء بشر بھی ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا مجھے کوئی نشانی بتائیں۔ کیا کہ آپ نا 3 دن تک مسلسل کبھی بھی بات نہیں کر سکیں گے، آپ زبان کھولیں گے لیکن بات نہیں کر سکیں گے۔ اس کے یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو بات نہ کرنے والی کیفیت سے گزارا؟ تاکہ وہ اس ٹائم پر خاموش رہیں اور اللہ کا ذکر کریں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 41 آیا میں، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور یاد کر، زکریا علیہ السلام سے کہتے ہیں، اور یاد کر اپنے رب کو کثرت سے اور تسبیح کر شام اور صبح، بالعشی والابکار۔ اسی طرح سورۃ الانعام میں بھی آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ نے صبح و شام کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے درمیان میں رہتے تھے، اور ان سرداروں کی جو آپ کو نیچر کا پتہ ہے کہ وہ مسلمانوں، جو غریب مسلمان تھے، ان کو حقیر سمجھتے تھے اپنے تکبر کی وجہ سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے یہاں پر کہ آپ ان لوگوں کو دور نہ کریں اپنے پاس سے جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کو اس لیے پکارتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے۔ یعنی صبح و شام، یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ صبح و شام پکارنے سے اللہ تعالیٰ زیادہ راضی ہوتا ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، لیکن صبح و شام پکارنے سے اللہ کی رضا زیادہ مقصود ہوتی ہے۔ اس لیے اس ٹائم پلان کو فالو کرنا چاہیے۔ آیت آپ کے سامنے ذکر کروں گی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ آپ دور مت کریں ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام۔ اور وہ یہ کیوں پکارتے ہیں؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں اللہ کا چہرہ۔ اللہ کا چہرہ سے مراد ہے اللہ کی رضا۔ وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبح و شام اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الاعراف کی آیا نمبر 205 میں اللہ تعالیٰ نے صبح و شام کا ذکر کرنے کے حوالے سے کچھ اس طرح بیان کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اور یاد کیجئے اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی سے اور ڈرتے ہوئے، اور ایسی آواز سے کہ کم ہو کر پکارا کریں، اور صبح و شام کو اللہ کا ذکر کریں اور آپ غافلوں میں سے نہ ہو جائیں۔ یہاں سے پتہ یہ لگتا ہے کہ اگر صبح و شام ہم ذکر نہیں کریں گے تو ہمارا شمار غافلین میں ہوگا۔ اور یہاں پر ہے کہ ہم دل میں بھی پکاریں، اور اس کے علاوہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں کہ اللہ بہت ہی کبیر ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ طاقت رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قہار ہے، جبار ہے، تو کہیں ہماری کمیاں کوتاہیاں جو ہیں اس پر اللہ کو غصہ نہ آ جائے، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اس چیز سے ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کرنا چاہیے، اور صبح و شام اللہ کو خصوصاً پکارنا چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور جگہ سورۃ رعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. آیت نمبر 15 ہے یہ، اور اس میں اللہ تعالیٰ ترجمہ میں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گی۔ اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے جو کوئی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، خوشی سے بھی اور ناخوشی سے بھی، اور ان کے سائے بھی صبح و شام کے وقت، یعنی سائے بھی اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ کل ہم بات کر رہے تھے نا کہ جو نان مٹیریل جو آئٹمز ہوتی ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ان کے اندر سینس نہیں ہوتی، لیکن بہت سی جو ریسرچز ہیں وہ یہ بتاتی ہیں ان میں سے بھی ریز نکلتی ہیں، ان کے اندر بھی سینس ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان کے سائے وَظِلَالُهُمْ، ان کے سائے، یعنی سائے جو ہیں وہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں، نشانی ہے کہ وہ بھی سجدہ کر رہے ہیں۔ اور وہ کب کرتے ہیں؟ بالغدو والآصال، جب صبح سورج نکلنے سے پہلے۔ آپ دیکھیں گے جب سورج کی کرنیں بکھرتی ہیں کرۂ ارض پر تو ہر چیز کا سایہ بن رہا ہوتا ہے، اور وہ اس چیز کی نشانی ہوتا ہے کہ اللہ کو یہ سجدہ کر رہا ہے۔ اور اسی طرح شام میں بھی یہی عالم ہوتا ہے۔ تو انسان کو جب یہ دنیا کی تمام چیزوں کو سجدہ کرتے ہوئے کچھ فرق نہیں پڑ رہا، تو ہم تو اشرف المخلوقات میں سے ہیں، ہمیں بھی اللہ کا بہترین طریقے سے ذکر کرنا چاہیے۔ اور بہترین طریقہ احادیث سے ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام انسانوں میں بہترین انسان ہیں، ان کی زندگی میں اور ان کے جو صبح و شام کی دعائیں اور اذکار ہیں، ان سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ صبح و شام کیسی دعائیں مانگنی چاہیے اپنے رب سے تاکہ اس کی رضا حاصل ہو سکے۔ اسی طرح ایک اور آیت سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور روک رکھیے اپنے آپ کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں، اور اس کے بعد تمام لوگوں سے جو ایمان لائے کہ آپ روک کر رکھیے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، اور وہ کیا چاہتے ہیں؟ یریدون وجہہ، اور وہ چاہتے ہیں اللہ کا چہرہ۔ اللہ کے چہرے سے مراد یہاں پر اللہ کی رضا ہے، کیونکہ جب کوئی راضی ہوتا ہے تو وہ آپ کی طرف چہرہ کر کے بات کرتا ہے، آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور جب کوئی اس کے برعکس ناراضگی کا اظہار کرتا ہے تو وہ منہ موڑ لیتا ہے۔ اس لیے چہرے کا ذکر آتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف نظر رحمت کریں اور ہم سے راضی ہو جائیں۔ اسی طرح جیسا کہ سورۃ آل عمران میں ذکر گزرا حضرت زکریا علیہ السلام کا، یہاں سورۃ مریم میں آیت نمبر 11 میں سیم وہی مضمون آتا ہے۔ یہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دے دی تو ان کو حکم کیا دیا کہ وہ اپنی قوم کے پاس جب جائیں گے نا تو وہ صبح و شام تسبیح کریں گے۔ اور یہاں میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتاؤں گی کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام کچھ اور بات کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت دیتے تھے تو وہ نہیں کر پاتے تھے، لیکن جب اللہ کا ذکر کرتے تھے نا تو ان کی زبان جو تھی وہ چلتی رہتی تھی۔ تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو معجزہ دیا گیا تھا اس ٹائم پر، ان کے لیے نشانی تھی، ان کے دل کو ثبات بخشنے کے لیے۔ آیت کچھ اس طرح سے ہے، فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، چنانچہ وہ نکلا اپنی قوم پر حجرے سے اور اس نے اشارہ کیا ان کی طرف کہ یہ
تم تسبیح بیان کرو صبح اور شام۔ یہاں پر عشیہ کا ذکر آیا ہے۔ عشیہ مینس کہ یہ بھی پچھلے پہر کا جو ٹائم ہوتا ہے، عشاء اور مغرب کے درمیان کا وقت۔ اسی طرح ایک اور آیت میں صبح و شام کے اذکار کے حوالے سے توجہ دلاؤں گی آپ کو کہ سورہ نور میں آیت نمبر 36، میں یہ آیات کے نمبر اس لیے بھی آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگ خود بھی پڑھیں اور آپ کے علم مزید اضافہ کریں۔ آیت کچھ اس طرح سے ہے، آیت نمبر 36 سورہ النور، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ ان گھروں میں یہ چراغ اور قندیلیں ان گھروں میں ہیں کہ حکم دیا ہے اللہ نے کہ وہ بلند کیے جائیں اور ذکر کیا جائے ان میں اللہ کا، اور تسبیح بیان کرتے ہیں ان کے گھروں میں صبح اور شام۔ اور یہ جو غدوی اور آصال ہے نا، یہ بھی وہ ٹائم ہے، آصال جب سائے لمبے ہو جاتے ہیں اس ٹائم، جو وہ ایک دن کا حصہ آتا ہے نا عصر کے بعد جب سائے لمبے ہو رہے ہوتے ہیں، اس ٹائم کو کہتے ہیں آصال۔ اور غدوی جب دن ابھی شروع ہو رہا ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا جو ڈون کا ٹائم ہوتا ہے نا، سن رائز ہونے سے تھوڑا تھوڑا پہلے کا وقت۔ اسی طرح سورہ روم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ توجہ دلائی ہے کہ صبح و شام تسبیح کرنے کا کتنا فائدہ ہے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، سورۃ الروم آیت نمبر 17۔ چنانچہ اللہ کی تسبیح کرو جب تم شام کرو اور جب تم صبح کرو۔ آپ یہاں نوٹس کر رہے ہیں کہ صبح اور شام کی تسبیحات کا اللہ تعالیٰ نے کتنی بار ذکر کیا ہے، اور ہم لوگ قرآن پاک کو بہت سے یہاں پر ہماری جو بہنیں ہیں وہ کافی بار پڑھ چکی ہوگی، لیکن کبھی آپ لوگوں نے غور نہیں کیا ہوگا یا آخر صبح و شام کے اذکار اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کے بارے میں کتنی اہمیت آتی ہے۔ اسی طرح سورۃ احزاب میں آیت نمبر 42 ہے، وَسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تم تسبیح بیان کرو اس کی صبح و شام۔ اور یہ کن لوگوں سے کہا جا رہا ہے؟ پیچھے اگر 41 آیا بھی ہم غور کریں تو آتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم یاد کرو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنا، ذکرا کثیرا۔ اور پھر نیکسٹ جو حکم آتا ہے وَسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تم تسبیح بیان کرو اس کی صبح و شام۔ اچھا، مفسرون یہ بیان کرتے ہیں کہ جب یا ایہا الذین آمنوا کی آیات آئے نا، ویسے تو ہر آیت پر ہی انسان کو بہت زیادہ غور سے سننا چاہیے اللہ کیا حکم دے رہے ہیں، تو یہ آیت حکم یعنی امر کے حوالے سے ہوتی ہے، اور تمام مسلمانوں کو، تمام مومنین کو اللہ تعالیٰ اسپیشلی مخاطب کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو اس پر بہت غور و خوض کرنا چاہیے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، تاکہ وہ اس حکم کی تعمیل سے کہیں چوک نہ جائے۔ تو پیچھے اس کا جو یا ایھا الذین آمنوا ہے، اس سے بھی اس کی اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اپنے مومنین بندوں کو جو ایمان لائے ہیں۔
اسی طرح سورہ صاد، سورہ نمبر 38 ہے یہ سورہ صاد، اور اس کی آیا نمبر 18 میں بھی اللہ تعالیٰ صبح و شام کے اذکار کے بارے میں ہمیں آگاہ کر رہے ہیں کہ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، بے شک ہم نے تابع کر دیا تھا پہاڑوں کو اس کے ساتھ، وہ تسبیح بیان کرتے تھے صبح و شام۔ اب صبح و شام کے یہ کن کے ساتھ آپ کو پتہ ہے؟ یہ آیت جو ہے یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھا کرتے تھے، ان کی تلاوت کیا کرتے تھے، تو ان کے ساتھ پرندے اور پہاڑ اور سب جو تھے مخلوقات میں سے، وہ اکٹھے ہو جاتے تھے ان کے ساتھ صبح و شام تسبیح بیان کرتے تھے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نا اپنی زیرہ باندھتے باندھتے نا پوری زبور پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم تو موسٹلی کچھ زبان سلی بھی ہوتی ہے، لپس کلوز کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں ہوتے، بس برین میں ایک ایسی لمبی سوچوں کے کی ریل چل رہی ہوتی ہے کہ اس کو سوچتے 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 ہم جس جگہ پر موجود ہوتے ہیں اس کو بھی بھول جاتے ہیں اور کہیں کے کہیں نکل جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہمارے ارد گرد جو بھی چیزیں ہیں وہ بھی اگر ہم تسبیح کریں تو وہ بھی ہمیں ہمارے ساتھ تسبیح کرے گی، بے شک ہم نہیں محسوس کریں گے، اور اگر ہم نہیں بھی کرتے تو یہ مخلوقات تو کر ہی رہی ہے، جیسا کہ سورۃ رعد میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ طوعا و کرہا، کہ خوشی اور ناخوشی دونوں سے ہی کر رہی ہے وہ۔ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں اللہ کی رضا مقصود ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف متوجہ ہو، اس لیے ہمیں ان اذکار کو ان کے رائٹ ٹائم پر کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپ سورۃ الفتح میں بھی 48 نمبر سورہ ہے، اس کی 9 نمبر آیا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا مومنین کو کہ وہ بھی تسبیح بیان کریں۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، تم مدد کرو اس کی اور تم توقیر کرو اس کی، اور تم پاکی بیان کرو اس کی صبح اور شام۔ تسبیح جو ہے نا، اس میں آپ لوگوں کے مائنڈ میں کیا آتا ہوگا کہ تسبیح کیا ہوگی؟ کہ کوئی لمبی لمبی تسبیحاں لے لیں ہم لوگ اور اس پر اللہ کا ذکر شروع کر دیں، یا کچھ اس طرح کا مائنڈ میں اسکیچ آتا ہوگا آپ لوگوں کے؟ کوئی اس حوالے سے شیئر کرے گا کچھ؟ جی، تسبیح جو ہے وہ صاد بے ہا کے روٹ سے نکلا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا اور ثبات، اللہ تعالیٰ کی سبحانیت بیان کرنا، وہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے اور اس کو بڑا مانا جائے، جو جن کلمات میں یہ لفظ پائے جاتے ہیں کی ان کی تسبیح کرنا تسبیحات کہلاتا ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اچھا، میں آپ سے کچھ شیئر کرتی ہوں تسبیح کے حوالے سے۔ تسبیح میں جو معنی چھپا ہوا ہے نا، وہ ہے تنزیح، تنزیح کا یعنی نفی الکمال، کسی کی کمال میں نفی کرنا، یعنی اس کے کمالات کو ہر عیب سے پاک قرار دینا۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، اپنے کمال درجے پر پاک ہے،
ان کے پاک ہونے میں کوئی عیب نہیں ہے، نہیں ہے۔ اس میں ہم نہیں جو کہہ رہے ہیں نا، اس چیز کو ہم تسبیح کرنا کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے ہر عیب سے۔ کمال کمال کی جو صفات ہیں ان کا ہر عیب سے پاک ہونا تسبیح کہلاتا ہے۔ اور فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کرۂ ارض پر ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، جیسا کہ ہم لوگوں نے مختلف آیات میں یہ سیکھا۔ ایک آخری آیت کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے اب اس کو سم اپ کریں گے اور آپ لوگوں سے بھی شیئرنگ لیں گے کچھ۔ یہ سورت دہر میں آتا ہے، 76 نمبر سورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اس طرح سے کچھ بیان کرتے ہیں، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور یاد کیجئے اپنے رب کے نام کو صبح اور شام۔ اللہ تعالیٰ کا نام صبح و شام کیوں لینا چاہیے؟ اور ان تمام آیات کی روشنی میں آپ لوگوں نے کیا سیکھا؟ اپنے حوالے سے کچھ بھی شیئر کریں، کوئی بھی آپ لوگوں کے پاس ایکسس ہے مائک انمیوٹ کرنے کی۔ اور اب آپ لوگ صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں گے، اور یہ سوچ کے کہ یہ ہم ایک قرآن کے حکم پر عمل کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتارا ہے۔ جی، آپ میں سے کوئی شیئر کرے گا؟ دعا اور اذکار کے حوالے سے کسی نے کچھ بھی شیئر کرنا ہو تو وہ شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ کچھ بھی شیئر کر سکتے ہیں، جو بھی آپ لوگوں نے ان آیات کی روشنی میں کچھ بھی سیکھا یا محسوس کیا کہ صبح و شام جو ہے ان کی اذکار کی اہمیت کیا ہے۔ السلام اپنے علیکم۔ جی، وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام۔ میں اپنا تھوڑا سا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی کہ جی جب مجھے ان اذکار کے حوالے سے پتہ چلا اور میں نے ان کی احادیث میں جو ہے وہ اہمیت میں نے پڑھی، اور مجھے کچھ لیکچر سے بھی پتہ چلا، تو اس میں یہ تھا کہ میں نے جب دن کے وقت فجر کے بعد میں نے صبح کے اذکار پڑھنا شروع کیے تو میں نے اس چیز کو نوٹس کیا کہ میرا دن بہت ایکٹیو گزرتا ہے وہ، اور ایک انرجی خاص طور پہ جو الحمدللہ۔ جیسا وہ ہوتا وہ بھی کافی حد تک، اور ایک خاص انرجی ہوتی تھی، میرا خود سے دل کرتا تھا ہر کام کرنے کو۔ بہت سے ایسے کام تھے جو میں اسکپ کر دیتی تھی کبھی نا روٹین میں، کہ آج نہیں کل کر لیں گے یا پھر کسی دن یا پھر کسی وقت، وہ میں نے خود سے کرنے شروع کر دیے۔ اور اگر میں یہ پڑھتی تھی جب میری روٹین بن گئی، اور اس کے بعد جو میرے رات کے اذکار تھے، جب میں نے وہ پڑھنا شروع کیے، ان کی اپنی جو ہے وہ روٹین بنائی، تو تب میں نے یہ چیز بھی نوٹس کی کہ میں فجر کے وقت باقاعدہ خود سے الارم کے بغیر اٹھنا شروع ہو گئی ہوئی تھی۔ ماشاء اکثر میری تہجد کے وقت جو ہے وہ آنکھ ہے وہ کھل جاتی تھی خود بخود بغیر الارم کے۔ خاص طور پہ میں نے یہ بھی نوٹس کیا، جو سورہ بقرہ کی 2 آیات ہیں اور سورہ سجدہ جو ہے وہ جب میں رات میں پڑھتی تھی، سورہ ملک، تو میری ان دنوں میں بھی آنکھ کھل جاتی تھی۔ خاص طور پہ میری نیند بہت پکی تھی ایک زمانے میں، تو فجر میرے لیے مشکل ہو جاتی تھی پڑھنا۔ تو جب میں نے یہ اپنی روٹین بنائی تو خود بخود فجر کے وقت جو ہے وہ میری آنکھ کھلنا شروع ہو گئی تھی۔ اور اب میں باقیوں کو بھی یہی کہوں گی کہ یہ واقعی پڑھیں، یہ اذکار جو ہیں ان میں بہت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے برکت اور وہ رکھی ہے کہ ہمارے بہت سے روٹین کے کام اور میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، اور ہمارے اندر ایک انرجی آتی ہے، پازیٹیو انرجی آتی ہے، جو بہت سے کام بہتر بھی ہوتے ہیں، اور بہت سی نیگیٹو چیزوں سے ہم لوگ بچے بھی رہتے ہیں، جو میں نے جو ہے وہ آبزرو کیا اپنی روٹین میں۔ جی ماشاء اللہ۔
माशाल्लाह। देखिए, हम सुबह जब ब्रेकफास्ट करते हैं तो वो उसकी एनर्जी हमारी बॉडी को मिल रही होती है, लेकिन हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं बॉडी जो है ये कॉम्बिनेशन है हमारी सॉल और ये जो हमारा वजूद है, जस्द है। तो हम अपनी जस्त को तो खुराक खिला देते हैं लेकिन सोल को भूखा रहने देते हैं। जैसा कि अभी आपने ये शेयर किया, माशाल्लाह से मायरा, आप अल्लाह जी ताला आपको तौफीक दिए रखे और आपको बरकतें अता फरमाए। और आप अपनी रूह को भी खाना नाश्ता करवा रही होती है ना सुबह सुबह, और सुबह का नाश्ता तो पूरे दिन बंदे को एक्टिव रखने के लिए होता है। तो फिर आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से अल्लाह ताला की हिफाजत में भी रहती है। इंशाल्लाह हम लोग अहदीस के हवाले से और कुछ अवाम के अक़वाल हैं उनके हवाले से भी हम ना ये मजीद इसको एक दो दिन देंगे ताकि आप लोगों को इसकी हकीकत में अहमियत का अंदाजा हो सके। क्योंकि जब तक हमें किसी चीज की अहमियत नहीं ना पता चलती, हम उसको उस तरह नहीं लेते जिस तरह लेनी चाहिए, और हमें वो फिर फायदा भी नहीं देती। इसके अलावा कोई और अगर कुछ शेयर करना चाहे। जी। ये जब हम सुबह शाम के अज़कार पढ़ते हैं ना, तो जब हम सुबह अज़कार पढ़ते हैं तो दिन भर हमारे अंदर ये कुव्वत रहती है कि हम नेकी कर सकें, क्योंकि हम अल्लाह ताला से शैतानी वसवसों और शैतानी ताऊत और इन सब चीज़ों से ना पनाह मांग लेते हैं, और अल्लाह की हिफाजत में हमारा सारा दिन गुजरता है। तो हमारा नेकी करने का ना दिल भी ज़्यादा कर रहा होता है, क्योंकि हमने अल्लाह ताला को कह के रिक्वेस्ट करके ना एक सिक्योरिटी गार्ड सिस्टम लगवा लिया होता है अपने साथ। और जब हम शाम में पढ़ते हैं तो वो हम अगले दिन सुबह तक जो उनसे अल्लाह की हिफाजत में रहते हैं, और सेम इसी तरह सुबह तक फरिश्ते हमारा गार्ड करते रहते हैं और हम नेकियां करते रहते हैं अल्लाह की तौफीक से। आप देखें सुबह फजर में किसकी आंख नहीं खुलती, सबकी आंख खुल जाती है खुद ब खुद ही, क्योंकि अल्लाह ताला ने फितरत में ये सिस्टम रखा है। नमाजों का सिस्टम हमारी बॉडी हमारी सोल के अंदर बिल्ड इन है, बस हमें तौफीक नहीं होती। हम में से सब उठते हैं, कुछ हैं करवट बदल के सो जाते हैं, झटक देते हैं ख्याल, अजान भी कानों में पड़ जाती है, लेकिन तौफीक नहीं होती उनको। तो जब हम रिपीटेडली ये अज़कार अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते हैं ना, सुबह भी और शाम को भी, तो देखें हर चीज जिसको आपने ट्रेन करना हो या आपकी कोई गलती है आपने वो ठीक करनी है, आप बार बार उसकी प्रैक्टिस करते हैं, बार बार उसकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर आप उसमें परफेक्ट होते हैं। तो सुबह शाम के अज़कार भी वो वाली रेपिटेशन है कि आपने अपनी जिस्म को अपनी सोल को इस चीज के लिए ट्रेन करना है, हर वक्त इबादत करके, हर वक्त अल्लाह का जिक्र करके, कि हम अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह की ही हमने इबादत करनी है और उसी की तरफ हमने बहुत जल्द लौटाए जाना है। इस चीज का यकीन रख के जब हम अज़कार सुबह शाम पढ़ते हैं, अल्लाह की हमारे साथ हिफाजत मौजूद होती है, और फिर हमें तब तब हमें ये तौफीक होती है कि हम बगैर अलार्म के उठ भी जाते हैं, और अल्लाह ताला हमें अपना सजदे की तौफीक भी अता करता है, और हमें अल्लाह का कुर्ब भी हासिल होता है। और यकीन करें मैंने जब से ये अज़कार फॉलो करने शुरू हुए ना, एक अलग सा सुकून आ गया। और ये हर सुबह शाम के अलावा भी दिन में कोई भी आप काम कर रहे हैं, जरूरी तो नहीं है हर वक्त आपके पास कोई, मतलब दिल करते हैं ना कोई काम कर रहे हैं हम हाथ से जो प्रैक्टिकल काम है, तो हम साथ किसी से बातें कर रहे हो। मोस्टली जिस तरह मैं हूँ, कोई मेरे पास खड़ा होगा मैं उससे बातें करते करते अपने सारे काम करने की कोशिश करती हूँ। कोई नहीं है, कभी किसी फ्रेंड की कॉल आ गई, कोई इस तरह, मतलब अपने आप को डाइवर्ट रखा होता है साथ। तो आप ऐसे क्यों नहीं करते, आप अल्लाह ताला से कनेक्ट कर लिया करें। आपने आटा गूंदना है, हजरत फातिमा को भी तो आप वसल्लम ने यही ताकीद की थी ना कि आटा गूंदते हुए तुम तस्बीह किया करो। वो तस्बीहात भी हम इंशाल्लाह आपके साथ अगले लेक्चर में सारी शेयर कर देंगे इंशाल्लाह। तो आप कोई भी काम कर रहे हो ना, तो आपको, जिस तरह मैंने पहले लेक्चर में कहा था कि आप कुरान सुना करें ताकि आपकी रूह की तस्कीन हो, ताकि आपकी रूह जागती रहे, तो उस तरह अब आज के लेक्चर में हमारा एक नया टास्क है कि हमने कल जो भी काम करना है ना, तो उसमें हमने इंशाल्लाह साथ साथ तस्बीहात को शामिल करना है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, ये पढ़ा करें बहुत ज्यादा। ये आपकी जबान पे छोटे हैं, बहुत मामूली से अल्फाज हैं, लेकिन ये आपके मिजान को बहुत भर देंगे। आपके बहुत सारे जो जो गुनाह है ना, जो हमारे जाहिर होते हैं, जो हमारे बातनी, कुछ तो ऐसे होते हैं हमें पता भी नहीं होता वो गुनाह है। सहेलियों से बात करते हुए हम, या अपनी बहन भाइयों से बात करते हुए कुछ मजाक ही ऐसा कर जाते हैं जो हकीकत में बड़ा बड़ा गुनाह होता है और हम उसको महसूस नहीं कर रहे होते। तो इन तस्बीहात को अल्लाह ताला ने हमें ब्लेसिंग के तौर पे दिया है कि तुम्हें नहीं पता लगता, तुम इंसान हो, तुम कोई भी गलती कर जाते हो। तो ये हमारे लिए वो वाला एक डिटर्जेंट है
جو بغیر بتائے سب کچھ کلین کر دیتا ہے، اور خوشبو کلینزر بھی ڈالنا نہیں پڑتا، ان تسبیحات کو خود ہی کلینز بھی ہو جاتا ہے اور نیٹ بھی ہو جاتا ہے۔ تو بس اتنا سا ہی کہوں گی کہ آپ لوگ سب اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اور کل آپ لوگوں پورا دن ابھی سے آپ لوگ نیت کر لیں۔ ابھی سنا ہے نا کل ہم نے کیا پڑھا تھا، سمعنا و اطعنا، مومنین کی نشانی بھی ہے یہ، تو آپ اس کو ابھی سن لیا، اب اس کی اطاعت فوراً سے نیت کر لیں کہ یہ میں نے کرنا ہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، میں نے سن لیا ہے۔ اور دوسروں کو بھی بتائیں اپنے ساتھ، جس طرح جن کے گھر میں بچے ہیں بچوں کو کہیں کہ چلو آج سارا دن یہ ہم نے پڑھنا ہے، کوئی بھی شرارت کرے اس کو ذرا بیٹھ کے یہ تو پڑھ کے دیکھو کیا ہوتا ہے، ان کی زبان پہ ان لفظوں کو چڑھائیں، کیونکہ ہم تو اس ایج سے نکل آئے کہ ہم زیرو سے اسکریچ سے جو ان سے اس کی ٹریننگ کریں، ہمیں تو اپنے اوپر خود جبر کر کے تیاری کرنی پڑتی ہے۔ بچوں کے اندر بلڈ کریں یہ چیزیں کہ بڑے ہوتے ہوتے ان کے اندر یہ چیزیں فکس خود بخود ہی ان کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کی محبت آئی ہو، کیونکہ جو ہمارے ارد گرد ماحول اور معاشرہ چل رہا ہے اس کا انفلوئنس ماں باپ سے زیادہ ہے۔ ہم ماں باپ کے پاس ٹائم کم ہوتے ہیں، ہم معاشرے کے پاس ٹائم زیادہ اسپینڈ کرتے ہیں، تو بچوں کے اندر ابھی سے اس چیز کو بلڈ کر دیں، اپنے بہن بھائیوں میں، اپنے ارد گرد آپ کے کولیگس ہیں، فرینڈز ہیں، فیملی میں کزنز ہیں، سسٹر ہے، کوئی بھائی ہے، ان سب کو یہ فیڈ کریں کہ بچوں کے اندر اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ گھر میں جب تک بچے سیف ہیں، ابھی اسکول بھی نہیں جا رہے، تب بھی ان کو اس چیز کی روٹین میں رکھیں کہ وہ تسبیحاں کریں، ان کو کہ دن میں آپ نے اتنے سے اتنے ٹائم بیٹھ کے یہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور مجھے کاؤنٹ کر کے بتاؤ، کوئی ان کو ٹوائے دے دے، ان کو کھیلنا ہے اس کے ساتھ لیکن اتنی دفعہ یہ تم پہلے پڑھو اونچی، تاکہ آپ سنیں کہ وہ پڑھ رہے ہیں، اور ان سے کہو کہ چلو اب جو ہے نا آپ کھیل لو، یہ ان کا ٹاسک رکھا کریں، چیلنجز رکھا کریں ان کے لیے، اس طرح ایکٹیویٹی بن جائے گی بچوں کے لیے، اور آپ کو ثواب بھی ہو جائے گا اور ان کے اندر بلڈنگ بھی ہو جائے گی یہ چیزیں۔ اور اپنے ساتھ بھی یہی کیا کریں، ٹاسک دیا کرے، چیلنج دیا کرے خود کو کہ آج میں نے کام کرتے ہوئے یہ اتنی 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 تسبیحات کرنی ہے، گنتی تو نہیں ہوتی تسبیحات کی، پھر بھی جب آپ کوئی کام کریں تو ایک ٹارگیٹ رکھا کرے کہ میں نے 101 دفعہ 100 دفعہ یہ کرنا ہے، پھر میں نے یہ پڑھنا ہے، ایک لسٹ بنا لیا کریں، سامنے رکھ لیا کریں، اور فون کو کہیں دور چھوڑا کریں، کام شروع کر دیا کریں۔ انشاءاللہ آپ لوگ اس طریقے سے اپنا بنائیں چارٹ اور کام شروع کر دیں آج سے ہی تسبیحات پہ، اور امید کرتے ہیں کل کی کلاس میں ہمیں سب بتائیں گے کہ ہم نے تسبیحات کی اور ہمیں اس سے کیا کیا فوائد ہوئے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے اس کا فوراً رزلٹ آتا ہے اور آپ کو محسوس ہوتا ہے جب نیتیں صاف ہوں۔ باقی اللہ تعالیٰ تمام تر دلوں کا حال جاننے والا ہے، سب اپنی اپنی نیت خالص اللہ کی رضا کے لیے کر کے یہ تسبیحات کریں۔ کل انشاءاللہ کلاس میں اس مزید ڈیٹیل میں بات ہوگی، اور یہ ٹاپک ہمارا انشاءاللہ 3 دن چلے گا، اور سیشن ہمارا ٹائم تھوڑا رہا کرے گا ان سیشنز میں انشاءاللہ۔ سسٹر سائرہ دعا کرا دیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے، انشاءاللہ، کیوں نہیں۔ میں نے ایک اور بک شیئر کی ہوئی ہے تسبیحات کی، اس جی سے وہ آپ بھی دوبارہ ہیلپ کر لی دیجیے جا گا، سکتی ہے اگر سسٹر یسرا وہ آپ کسی سے دوبارہ نہیں شیئر ہے۔ کر دیجیے گا تھوڑی دیر بعد۔ جی ٹھیک، اوکے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين، يا مجيب الدعوات يا سميع الدعوات، يا ملك القدوس، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به،
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اے مالک کائنات، ہمارے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما دے۔ ہم انسان ہیں، نیکی سمجھ تو لیتے ہیں لیکن گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ یا اللہ پاک ہماری سمجھ میں اضافہ فرما، ہمیں شیطانی وسوسوں سے، شیطانی اکساہٹوں سے، ہر طرح کی شیطانی برائیوں سے اپنی پناہ میں رکھ۔ بے شک تیری پناہ سب سے مضبوط ہے، تیری پناہ سے بڑی کوئی پناہ نہیں۔ یا اللہ پاک تو بہترین وارث ہے، ہمیں ضائع نہ کرنا۔ یا اللہ پاک بے شک تیرے پاس ہی ہمارا لوٹنا ہے، لیکن دنیا میں ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ کے امور قائم کر دے۔ ہم ایسے کام کریں، ہمیں صالح اولاد عطا فرما، ایسے احباب، ایسے حلقاز عطا فرما جن میں اور صدقہ جاریہ بنے۔ یا اللہ پاک بے شک تیری جہنم بہت بہت خطرناک چیز ہے، جہنم کا عذاب تو چمٹنے والا ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یا مالک کائنات ہمیں اس سے بچا لے، رب قدیر اللہ پاک ہمیں بچا لے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين۔ یا اللہ پاک ہم نے تیرا کبھی صحیح معنوں میں حق نہیں ادا کیا، شکر نہیں ادا کیا۔ یا اللہ پاک ہمیں صحیح طرح سے شکر ادا کرنے والا بنا، ہمیں اپنے صالحین عباد پہ شامل فرما۔ اللہ پاک ہمارے اندر عباد الرحمن کی صفات پیدا فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں وہ خیر عطا فرما، ہم ہر اس خیر کے فقیر ہیں جو تو اپنے پاس سے نازل کرتا ہے۔ یا اللہ پاک ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لے، ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، ہمارے ماں باپ کے روحانی جسمانی تمام امراض کو اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مومنین ہیں ان کے گناہوں کو بخش دے، ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کو اپنے پاس سے وسیع حلال رزق عطا فرما۔ ربنا افرغ لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ یا اللہ پاک ہم توکل میں اضافہ فرما۔ یا اللہ پاک جو نہیں مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ پاک اپنے پاس ہمارے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے۔ یا اللہ پاک اور اس گھر تک پہنچنے والے ہم سے اعمال کروا لے، ہر طرح کی ریاکاری سے بچانا۔ یا اللہ پاک صرف تیری رضا حاصل کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر اکٹھے ہونے کا ارادہ کیا، اس کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمانا، ہمیں ہر طرح کے چھپے ظاہری شرک سے بچانا۔ یا اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا، آمین۔ ہمارے عقیدہ توحید کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے جذبات کی حفاظت فرمانا اور اس میں برکت عطا فرمانا۔ یا اللہ پاک آپ تو اس باپ کے محتاج نہیں ہیں بلکہ کسی چیز کے بھی نہیں۔ یا اللہ پاک ہمیں بہترین اسباب عطا فرمانا جس سے ہم تیری رضا کے کاموں میں آگے بڑھ سکیں۔ ہمیں حرمین شریفین کی مقبول زیارتیں نصیب فرمانا۔ یا اللہ پاک جو لوگ وہاں سے ہو کے آ چکے ہیں ان کو بار بار بلانا۔ آمین۔ یا اللہ پاک میری تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔
عزتیں عطا فرمانا، برکتیں ہماری صلاحیتوں کو یا اللہ پاک اپنی حفاظت سے ہر طرح کی بری نظر سے بچانا، اللہ پاک ہمارے ان ہاتھوں سے خیر کے کام کروا لے، یا اللہ پاک ہمیں خیر کی کانیں بنا دے، شر کی کانیں نہ بنانا، ہمیں خیر کی چابیاں بنا دے، شر کے تالے بنا دے، یا اللہ پاک ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لے، یا اللہ پاک ہمیں ان قلیل لوگوں میں کر دے جو تیرا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، تیرا شکر کرتے ہیں، یا اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین یا رب العالمین۔